جو ہماری فوج کی ٹریننگ ہے، جیسے لوگ سینڈرس بھی جاتے تھے، وہاں بھی مطلب انٹرنیشنل رینکنگ میں اگر دیکھا جائے تو ٹریننگ کا معیار جو ہے ہمارا، کیا ہم جو ترقی یافتہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو انٹرنیشنل ملٹری ٹریننگ کے یا ملٹری ایکسیلنس کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں عموماً ہماری پوزیشن اول ہوتی ہے. اچھا، دوم ہو جائے تو ہم تھوڑے مایوس ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اسی طرح ہے فرسٹ سیکنڈ شاذ و نادر ہی کبھی اس سے نیچے گئے ہوں. اچھا، تو پھر بہت ہمارے لوگ بھی جفاکش ہیں. فوج کی ٹریننگ بھی بہت سخت ہے. تو عموماً دوسری ملکوں کے ساتھ جب کوآپریشن ہوتی ہے تو یہ فرق بہت زیادہ نظر آتا ہے. صاف جو نظر جوائنٹ اکثر ایکسرسائزز ہوتی ہیں ہمارے چائنا جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ترک فوج بہت اچھی ہے. اچھا، ترک فوج کے ساتھ ہوتی ہیں. ایران کے ساتھ بھی رہیں ایکسرسائزز. اچھا، امریکیوں کے ساتھ بھی ایکسرسائزز ہوتی رہیں. امریکہ کے اندر ہمارے لوگ امریکہ برطانیہ میں ٹریننگ کرنے جاتے بھی ہیں. میں خود بھی امریکن اسپیشل فورسز اسکول کا گریجویٹ ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. اور ان کی فوج کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. 6 مہینے کا کورس تھا تو 6 مہینے ان کو ہم نے دیکھا. اچھی فوج ہے امریکہ کی. لیکن ان کی چونکہ وزن ان کے زیادہ ہے، خوراک بہت زیادہ ہے ہمارے سپاہیوں کے راشن کے مقابلے میں. تو وہ زیادہ تر اوور ویٹ ہیں. اور اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے جب وہ چلتے ہیں لمبے مارچز میں ان کو چھالے بہت پڑتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی چھالے نہیں پڑتے تھے. تو وہاں جو ایک 12 میل کا ریت پر مارچ تھا. تو اس مارچ کے بعد ان کے ڈاکٹر آ گئے. انہوں نے سب کے بوٹ اتارے، چھالوں کی ٹریٹمنٹ کی. تو میرے پاس آئے تو مجھے وہ کرنل صاحب پوچھتے ہیں کہ تم اس مارچ میں شامل تھے؟ میں نے کہا جی میں تو اس میں سیکنڈ آیا ہوں. تو وہ کہتے کہ اچھا آپ کو چھالے کوئی نہیں پڑے؟ میں نے کہا نہیں، ہمیں چھالے اتنی ڈسٹنس میں نہیں پڑتے. ڈو یو مارچ اے لاٹ ان یور آرمی؟ آئی سیڈ یس، وی ڈونٹ ہیو too much petrol and too much vehicle, so we march a lot. تو یہ ان کا تھا. پھر وہ چونکہ ان کا وزن زیادہ ہے وہ رسے پہ نہیں چڑھ سکتے. تو ہمارے لیے تو رسے چڑھنا کوئی ٹریننگ کا حصہ ہی ہوتا ہے، نارمل بات تھی. تو وہ ان کی جو اس وقت وہاں پہ اسپیشل کورس وہ فورسز کے اندر SOP تھی، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ صبح ناشتے سے پہلے رسا چڑھیں گے اور رسا کر لیں گے تو پھر آپ کو ناشتے کا ٹکٹ ملے گا. تو مجھے تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا. تو مجھ سے وہ پوچھتے تھے سر ہاؤ ڈو یو ہال یور سیلف اپ لائک دس؟ تو میں نے کہا ہمارے یہاں آئی ایم ناٹ ویری ہیوی، سیکنڈلی ہماری ٹریننگ ہے، وی کین ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب یہ کہا جاتا ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ اب ہمارا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا جو مقابلہ، جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ 1 اور 7 کا مقابلہ ہے. 7 گنا زیادہ ان کی فوج ہے، ان کے وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں، ان کا علاقہ بھی ہم سے زیادہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پوری طریقے سے؟ بالکل انشاءاللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور کیپیبل ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے. جو پلانز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم عددی کمی کے باوجود اپنا مشن جو ہے وہ کرنے کی پوری استطاعت رکھتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، اعلان کیا تھا نا پاکستان نے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، اور 24 گھنٹے کے بعد جواب دیا. اور ان کے ابھینندن صاحب کو یہاں پہ چائے پینی پڑی اور دنیا کے جہان کے اندر انہوں نے واویلے کیے کہ خدا کے لیے پاکستان کو کہو کہ وار کرائمز میں اس کو سزا نہ دے دے. ورنہ تو میرا خیال ہے کہ بنتی تو تھی. اس نے وار کرائم کیا تھا نا، انہیں سویلین ایریا پہ بامبنگ کی تھی اور پھر دوبارہ بامبنگ کرنے آئے تو مارے گئے اور پکڑے گئے. صدیقی تھے ہمارے فائٹر پائلٹ جو تھے. تو اگر ایئر فورس نے یہ چھوٹا سا نمونہ دیا ہے تو انشاءاللہ باقی فوج بھی آپ کو بہت سارے ایسے نمونے دے گی. انہوں نے ہمارے اوپر خفیہ وار کیا تو ہم نے ان کے کلبھوشن کو پکڑ لیا، ابھی تک ہمارے پاس ہے. وہ ہے موجود ہے. تو عددی کمی کے باوجود اگر ٹریننگ اور جذبہ آپ کا ہو اور آپ کا قوت ارادی مضبوط ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو چوبنڈا میں ہوا. تو میں نے آپ کو بتایا، اس کی بڑی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں.